ہمیں کسی پارٹی پہ اعتراض نہیں. صدر پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ اسلام آباد میں مزید اپنے من پسند ججز کو لایا گیا. آج جو ہمارے پاس وہاں پہ نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، کیا وہ صاف اور شفاف الیکشن سے وہ وہاں پہ ہیں؟ یونیورسٹیز ہماری بند ہیں، کالجز ہمارے بند ہیں، بوران میڈیکل کالج ہمارا بند ہے. تعلیمی اداروں پر قدغن ہوگا تو پھر کیا ہم اس ملک میں بلوچستان میں امن لا سکتے ہیں؟ نجاشی کی سربراہی میں ہوا، اس میں بھی بلوچستان بار کونسل کی طرف سے میں نے شرکت کی. اس آل پارٹیز میں بھی میں نے یہی ایک تجاویز دی کہ تمام پارٹیوں کو مشترکہ طور پر اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم میں آنا ہوگا. ہمارے اکابرین کی ایک شاندار ماضی رہی ہے، ان کا شاندار جدوجہد رہی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کے اندر سامراجیت کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. جب پہلی بار 73 میں بلوچستان سے سردار اختر جان مینگل، سردار عطاء اللہ مینگل کی حکومت کو ختم کی گئی اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ولی خان کو جب جیل میں بھیج دیا گیا، تو اس وقت بھی پاکستان کی تاریخ میں مولانا مفتی محمد وہ شخص تھے جنہوں نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دی. آج بڑی بدقسمتی سے اس وقت 3 اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں. نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، سینٹ سے اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر. لیکن ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا جو اسٹریٹجی ہے، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کی جس طریقے سے اس کی جو مذمت کرنی چاہیے تھی وہ اس کی مذمت نہیں کر سکے. میں نے بات کی اس دن بھی 26ویں آئینی ترمیم کی. بہت ساری سیاسی پارٹیوں کا اپنا اختلاف تھا، ججز کے اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار سے اختلاف تھا. احمد ولی صاحب، ہمارے ججز کا جو ماضی تھا وہ اچھا ماضی نہ رہا ہو، شاندار نہیں تھا، لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں حقیقی معنوں میں عدالتیں آزاد ہوں، ہمیں عدالتوں کی آزادی پہ، عدالت ججز کی جو اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے، ہمیں اس کو مزید فری اور فیئر بنانے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 170A میں جو ججز اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار تھا، وہ ایک بہت اچھا طریقہ کار تھا، جس میں پارلیمنٹ پارٹیز کی وہاں پہ باقاعدہ پر ایک نمائندگی تھی اور پارلیمنٹ پارٹی اس کو پاس کرتے تھے، وہ جا کر جج لگتا تھا. 19ویں آئینی ترمیم لا کر افتخار محمد چودھری نے اس کی جو اصل ساخت تھی اس کو خراب کیا. بحیثیت ممبر بار کونسل کے ہم وکلاء نے اس کی بھی اس وقت بھی بری مذمت کی. 18ویں آئینی ترمیم میں ججز کی تقرری کا فارمولہ، یہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک حصہ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی اس بات سے اتفاق کرے نہ کرے، کیونکہ میں خود جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوں، کہ آج ہمارا جو تقرری کا طریقہ کار ہے یہ براہ راست اب ایگزیکٹو کے کنٹرول میں چلا گیا ہے. اب پارٹیاں، پھر ایک سوال بنتا ہے کہ آیا ہمارے پاس جو الیکشن تھا وہ صاف و شفاف الیکشن تھا؟ آج جو ہمارے پاس وہاں پہ نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، کیا وہ صاف و شفاف الیکشن سے وہ وہاں پہ ہیں؟ ہمیں کسی پارٹی پہ اعتراض نہیں، لیکن آج جو سپریم کورٹ کا جو حال ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہم براہ راست صحیح معنوں میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں بجائے کہ اس 6 خط کا جواب آتا، کیا ہوا کہ صدر پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ اسلام آباد میں مزید اپنے من پسند ججز کو لایا گیا. لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر جج کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا، بات یہ ہوا کہ اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بنانا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ میں گئے ججز کی سیناٹی پہ کہ آیا کون اس کا سینئر ہوگا. جو جج باہر سے آتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ہوگا. یہی سپریم کورٹ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ تشکیل دی گئی، وہی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو
बजाय कि वो सीनाटी का फैसला खुद करता, उन्होंने अपने फैसले को सदर पाकिस्तान के पास भेजा कि आपने इसको फैसला करना है। तो क्या आज हम जिस मुल्क में जो हमारा अदालती निज़ाम है, आज हमारे तमाम कायदीन ANP, मौलाना वासिफ साहब, लश्करी रहसानी साहब, मीर कबीर जनरल मोहम्मद सी, तमाम सियासी पार्टियों ने NDM से लेकर BNP मैंगल से लेकर सब ने बलूचिस्तान माइन और मिनरल एक्ट को चैलेंज की हुई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, जो कि आपका एजेंडा नंबर 2 में शामिल है। क्या हमारे अदालतों को अभी ये ज़रूरत है, जब जिनका ACR एग्जीक्यूटिव लिखे, जिनकी ट्रांसफ़र सदर पाकिस्तान करे और वो किसी की एम पर करे, क्या हमारे इस माइन और मिनरल को और हमारे इस मादनियात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। हमें बहैसियत एक सियासी कारकुन की, सियासी पार्टियों की, हमें बहुत कुछ हमें कुर्बानी देकर हमें बढ़ना होगा। आज हालात ये हैं कि मैं फिर ये मुतालबा करूँगा कि तमाम पार्टीज़ को, आप अहमद वली साहब, आप बादशाह खान के घर से आपका ताल्लुक़ है, बहैसियत बलूचिस्तान हम सब बादशाह खानी हैं। जब मेरे गांव से, जब बादशाह खान का जब इंतकाल हुआ, तो मेरे गांव से एक बंदा जलालाबाद गया था, उस जहाज़ में बैठा हुआ था। उस का तारुफ भी अमल खान के साथ शेयर कर ले, गांव भी थोड़ा बता देता है कि तो जाफराबाद से गांव से था, मामा खैरबख्श गोला उसका नाम था। मामा खैरबख्श गोला वो एक लफ्ज़ भी पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो बादशाह खान की सियासी फ़िक्र का वो साथी था। वो जलालाबाद गया, तदफीन में वो जलालाबाद मौजूद था, बाद में हमारी नेशनल पार्टी का वो हिस्सा था। तो कहने का मकसद ये कि आज हमें जिस तरीके से मौलाना हिदायत रहमान ने बात की कि हम पार्लियामेंट पार्टियाँ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में हम कमज़ोर हो चुके हैं, हमें ये बात मानना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान की सियासत में कोई अगर बचा सकता है, अगर मौजूदा हालात में, अगर इस मुल्क में अमन ला सकता है, इस मौजूदा हालात में अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती अगर हम ला चाहते हैं, तो हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे हमें बैठना होगा।